شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ ہم جو بھی شدت سے سوچتے ہیں وہ آنکھوں سے دکھائی بھی دینے لگتا ہے، کانوں سے سنائی بھی دینے لگتا ہے، اور اس کی بو بھی آدمی سونگھ سکتا ہے۔ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرنے سے قاصر رہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر رہتا ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کریں۔ وقت، طاقت، دولت اور جسم ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے، لیکن اخلاق، سمجھداری، سنگت اور سچے رشتے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب اللہ کے دیے ہر غم کو قبول کر لیتے ہو اور عاجزی اختیار کر لیتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ تمہارا روح بہترین راستوں کی طرف موڑنے والا ہے۔ کامیابی کی کہانیاں مت پڑھیں، ان کو محض ایک پیغام میسر آئے گا۔ ناکامیوں کو پڑھا کریں جن سے آپ کو کامیاب ہونے کا راز پائیں گے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کریں۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، لیکن صرف وہیں پر نہیں جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا ہو۔ اچھا برا وقت گزر جاتا ہے، وقت کا کام گزرنا۔ مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان۔ رشتے اور پودے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، لگا کر اگر بھول جاؤ گے تو دونوں سوکھ ہی جائیں گے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب لوگوں سے دور ہی رہنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اب لوگ رشتے کم اور غرور زیادہ رکھتے ہیں۔ جس کے پاس جینے کی وجہ ہو وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ رویوں پر ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ ہار کر ڈر جانے سے بہتر ہے جیت کی کوششوں میں مر جانا۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسروں کو آپ کے بارے میں 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھی حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم اللہ سے وقت پر دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید تمہارے نصیب ہی نہیں ہے۔ ہم پہ اترے ہیں حوصلے کمال کے لوگ، منتظر ہی رہے ہمارے زوال کے۔ شکر کرنا سیکھو نعمتوں کا، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا لباس بھی پہنا سکتا ہے، جو تخت پر بٹھا سکتا ہے وہ فرش پر بھی لا سکتا ہے۔
جیسے اپنے کپڑے کو گندا ہونے سے بچاتے ہو، ویسے ہی اس دل کو بھی نفرت، حسد اور غصے کی گندگی سے بچایا کرو۔ پرانے زمانے میں جب علم اتنا نہیں تھا، جس بابے کے پاس علم ہوتا تھا اس کے پاس شفقت بھی ہوتی تھی، محبت بھی ہوتی تھی، آپ کے مشکل سوالوں کے جواب بھی ہوتے تھے۔ اور اگر جواب نہیں ہوتا تھا تو اس کے پاس وہ تھپکی ہوتی تھی جس سے سارے دکھ اور درد دور ہو جاتے تھے، لیکن اب اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، ہمارے جانی اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی کی اصلاح کرتے ہیں۔ کوئی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کرے ایسے لوگوں کی۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ ہی سنتے ہو۔ آپ کا اصلی مقابلہ صرف آپ سے ہے۔ اگر آپ خود کو بیتے کل سے بہتر پاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی بہت بڑی جیت ہے۔ پہلے ہر اچھی چیز کا مذاق بنتا ہے، پھر لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور آخر میں قبول کر لیتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں سے مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہاری غلط بات کی پرواہ نہ کرے۔ ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باب سے لیتی ہے جسے نظروں سے گزارا نہیں ہوتا۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ لوگ ہیں جو تنگ حالی کے باوجود ہمت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہرتی ہے۔ بس انسان کو غریب ہونے میں ذرا دیر نہیں لگتی جو حد سے زیادہ لاپرواہ ہو۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اس پر افسوس نہ کریں، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی واپس کیا جا سکتا ہے، نہ ہی بھلایا جا سکتا ہے، اس لیے اسے سبق کے طور پر لیں اور آگے بڑھیں۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہ گار ہے، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے۔